بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں۔ قرآن مجید کی 73 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ نتلو علیکا، ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا صحیح قصہ بیان فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنین کو یاد دہانی فرما رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے خوف نہیں رکھتے اور اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہے ہیں کہ پڑھو ان کا واقعہ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کر، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب کچھ اس طرح ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے قریب زمانے میں دنیا میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں آ گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام اور اپنے بہن بھائیوں کو مصر میں بلا لیا تھا۔ اس طرح وہ فلسطین سے مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آئے تو اس وقت جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو بعض روایت کے مطابق وہ 80 لوگ تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اس وقت وہ 6 لاکھ تک پہنچ چکے تھے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی، ملک روم اور قسطنطنیہ کے فرما روا کو قیصر، ملک فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ایان بن وعید تھا۔ وہ بہت نیک تھا اور بہت کافر ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے تمام فلسطینی لوگوں کو بہت عزت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ لیکن ایان بن وعید کے جانے کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا۔ قابوس بن مصعب نیک شخص نہیں تھا، وہ مشرک تھا اور فلسطینیوں سے بہت جلتا تھا۔ اس کے بعد جب اس کا بھائی ولید بن مصعب جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ بنا۔ یہ فرعون بہت ظالم اور جابر تھا، اس نے ظلم کی ہر حد کو پار کر دیا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا سورۃ الفجر میں کہ یہ کیلوں والا فرعون، وہ لوگوں کو کیلوں سے ٹھوک دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی جو حضرت آسیہ تھیں اس نے ان سے ظلم اور جبر کے ساتھ شادی کی۔ وہ ان کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے یہ دھمکی دی کہ اگر آسیہ نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں اس کی فیملی کے، اس کے خاندان کے سب لوگوں کو مار دوں گا۔ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے بی بی آسیہ فرعون کے ساتھ نکاح پہ راضی ہو گئیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ ان کے علاوہ کوئی کامل نہیں، اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت سارے کھانوں پر۔ تو بی بی آسیہ ایک نیک اور اللہ والی خاتون تھیں، وہ پہلے بھی مسلم اور مومن تھیں۔ اسی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح اللہ تعالیٰ بی بی آسیہ سے فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ فرعون سو رہا تھا، خواب میں اس نے یہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے اور اس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا دیا سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے کہ وہ محفوظ رہے۔ یہ دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے زمانے کے نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا۔
یہ سننے کے بعد فرعون نے ایک خوفناک حکم جاری کیا۔ اس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، ان فرعون علا فی الارض۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس حکم کے بعد بنی اسرائیل کے بچے بہت زیادہ قتل ہونے لگے۔ وہ بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس وقت حمل سے تھیں۔ انہوں نے اپنے حمل کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سب سے چھپا کر رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ جب آپ کو اس کا خوف ہو اور اس بچے کے بارے میں آپ کو ڈر ہو تو آپ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دیجیے گا۔ تو ان کو جب خوف ہوا کہ اب فرعون کے کارندے آ کے اس کو پکڑ لیں گے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ اس کا جو ہے دھیان رکھو کہ یہ ٹوکری کہاں جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے اور یہ فرعون کے حکم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس ٹوکری کے اندر دریائے نیل میں بہہ رہے تھے کہ دریائے نیل میں بہتے بہتے وہ اس طرف چلے گئے جو فرعون کے گھر کے سامنے جو پانی بہتا تھا دریائے نیل کا، وہاں نکل گئے۔ تو وہاں پر اس ٹوکری کو بی بی آسیہ نے دیکھ لیا اور انہوں نے اپنے خادموں کو بھیج کر اس ٹوکری کو منگوایا۔ جب کھولا تو اس میں چاند جیسا بیٹا تھا، ایک تو نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جیسے نبی۔ تو ان کو دیکھ کر اس کے دل میں ایک دم سے اس بچے کے لیے محبت اور شفقت پیدا ہو گئی اور بی بی آسیہ نے کہا فرعون سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس سے کچھ فائدہ حاصل کریں۔ اس وقت فرعون نے کہا کہ تمہاری آنکھوں کی تو ٹھنڈک ہو سکتا ہے مگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے جو یہ لفظ کہا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنایا۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور اس کی بیوی راضی ہو گئے اور ان کو اپنے گھر میں پالنے لگے، لیکن فرعون جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بی بی آسیہ کو خوش کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سال یا سوا سال کے ہوئے تھے اور وہ گھٹنے گھٹنے چلنے لگے تو ان کو گود میں اٹھا لیا، لیکن وہ نبی تھے اور نبی کو اللہ تعالیٰ حکمت اور اللہ تعالیٰ دانائی اور عقل جو ہے بچپن سے ہی کامل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون نے گود میں اٹھایا تو بی بی آسیہ کو خوش کرنے کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ایک تھپڑ مارا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو تھپڑ لگا تو فرعون کی جو داڑھی تھی اس میں موتیاں، اس زمانے کے بادشاہ اپنی داڑھی کے اندر جو ہے نا موتیاں لگایا کرتے تھے، تو اس کی موتیاں جو ہے نا وہ نیچے گر گئیں۔ وہ بہت غضبناک ہوا، کہنے لگا کہ وہ یہی بچہ ہوگا جو میری سلطنت کو ختم کرے گا، ابھی جلاد کو بلاؤ اور اس کو ذبح کر دو۔ بی بی آسیہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو معصوم بچہ ہے، اسے اس بات کا کیا علم کہ تم بادشاہ ہو؟ تو فرعون نے بالکل بھی نہیں مانا۔ تو بی بی آسیہ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک امتحان لے لیتے ہیں، ایک کمرے کے اندر 2 پیالے رکھتے ہیں، ایک کے اندر آگ اور انگارہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے کے اندر ہیرے رکھ دیتے ہیں۔ اگر یہ بچہ عقل مند ہوگا تو یہ ہیرے کی طرف جائے گا اور اگر یہ بچہ معصوم ہوگا تو یہ انگارے کی طرف جائے گا۔ تو اسی طریقے سے امتحان لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو فراست والے تھے، علم و حکمت والے تھے بچپن سے۔ جب ان کو چھوڑا گیا تو وہ گھٹنا گھٹنا چلتے ہوئے اس ہیرے جواہرات کی طرف جانے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ ابھی میرے موسیٰ کو ذبح نہیں ہونا، ابھی میرے موسیٰ کو تو بہت کام کرنا ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کے ان کا رخ انگارے کی طرف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ بی بی آسیہ بہت ناراض ہوئیں فرعون پر، اسی وجہ سے ان کی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص کی آیت نمبر 34 میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام شہزادوں کی طرح پل کر جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں ہی جوان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کے اوپر فرعون بہت ظلم کیا کرتا تھا، بنی اسرائیلیوں کے کوئی حقوق نہیں تھے اور ان کو جو ہے وہاں بالکل غلاموں کی طرح رکھا جاتا تھا اور ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ ساری خدمت کے کام اور ساری محنت کے کام جو ہے وہ فرعون ان سے لیتا تھا اور اکثر ان کو اس کی اجرت بھی نہیں دیا کرتا تھا۔ بنی اسرائیلیوں کے اوپر قبطی جو تھے، جو فرعونی تھے، جو مصر کے رہنے والے تھے، وہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ دو آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس میں ایک اسرائیلی ہوتا ہے اور ایک قبطی ہوتا ہے۔ جو بنی اسرائیلی شخص تھا اس کے اوپر قبطی ظلم کر رہا تھا، تو بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اسرائیلی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم اس کے اوپر ظلم نہ کرو، مصری کو سمجھاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے سمجھنے کے بجائے اور کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک تھپڑ مارتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، ان کو نہیں پتہ تھا کہ میرا ایک تھپڑ لگنے سے وہ شخص مر جائے گا، لیکن وہ شخص اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ کھاتے ہی مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور بہت زیادہ ان کو افسوس ہوا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ندامت کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ جب اگلے دن وہ صبح کے وقت نکلے، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہوئے نکلے اور وہ ڈر رہے تھے کہ اور لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ ایک قبطی سے لڑ رہا ہے۔ تو اس دفعہ انہوں نے اسی بنی اسرائیلی جو تھا اس کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ تم ہر ایک سے جھگڑتے ہو۔ تو وہ ڈر گیا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام مجھے نہ ماریں، تو کہنے لگا کہ کیا آپ مجھے بھی ماریں گے جیسے آپ نے کل فلاں شخص کو مارا تھا۔ اب اس نے جب یہ کہا تو مصری اس کو قبطی کو پتہ چل گیا کہ فلاں شخص جو مرا ہے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، اور اب یہ بات جو ہے وہ پورے مصر میں پھیل گئی اور سب کو پتہ چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے فلاں شخص کو مار دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اگلے دن۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ ایک کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، دربار کے اندر آپ کے قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کے قتل کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور میں آپ کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تو آپ ایسا کریں کہ مصر کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا کہ مصر کے اندر کسی کو قتل کرنے کی سزا جو ہے وہ اس کے بدلے میں قتل کیا جاتا ہے، تو وہ اسی حالت میں نہ انہوں نے سفر کی کوئی تیاری کی اور نہ کچھ، اور پیدل چل پڑے اور وہ چلتے چلتے انہوں نے مصر کو چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کر چلتے چلتے مدین میں پہنچے، جو شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ شعیب علیہ السلام جس بستی میں رہتے تھے مدین، وہاں پہنچے، اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو مسافر تھے، نہ لباس ان کے پاس تھا، ان کے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے، جوتے بھی ان کے راستے میں پھٹ چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے مصر سے مدین تک کا سفر پیدل کیا تھا۔ اس کے آگے موسیٰ علیہ السلام کیا ہوا، کتنے سالوں کے بعد دوبارہ وہ فرعون کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، کب اللہ رب العزت نے ان سے کلام فرمایا اور ان کو کلیم اللہ بنایا، اور کب جو ہے انہوں نے آ کر دوبارہ فرعون کو دعوت دی، اور کب جو ہے فرعون کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا اور اس میں موسیٰ علیہ السلام جیتے، اور یہ سارے واقعات آنے والے انشاءاللہ ویڈیو میں آپ سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیسے دعوت دی اور فرعون نے کیسے انکار کیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔